لیکن پروردگار عالم کے کرم سے جمہوری عمل متاثر نہیں ہونے پایا، جس کی وجہ سے یہ خطہ، یہ ریاست ایک ممتاز حیثیت دنیا میں حاصل کرتی جا رہی ہے۔ اس پر میں پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں جو ہاؤس کے دونوں جانب لوگوں نے مل کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار باضابطہ طور پر ہاؤس میں متعارف کروایا، اس پر بھی میں بے پناہ شکر گزاری کے جذبات جو ہے وہ پروردگار عالم کے حضور پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری، آپ کی اور دونوں اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی، ممبران اسمبلی کی، حاضر اراکین کی یہ صحیح اور کارگاہ مقبول و منظور کرے، اور اس کی خیر و برکت سے ہمارے اس مشن کو، مقدس مشن کو آگے بڑھائے۔ اس لیے ضروری تھا کہ میں سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکریہ ادا کروں۔ اس کے بعد جناب اسپیکر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے 40 لاکھ غیور و جسور عوام کا، جمہوریت پسند لوگوں کا، زلزلے سے متاثر ہونے کے باوجود 18 لاکھ لوگوں کے بے گھر ہونے کے باوجود، شہداء اور زخمیوں کے باوجود، سیز فائر لائن کے متاثر ہونے کے باوجود، منگلا ڈیم کے متاثر ہونے کے باوجود، پاکستان اور دنیا بھر میں پھیلے ہونے کے باوجود انہوں نے آزاد کشمیر کے اس جمہوری عمل کو مکمل کیا، جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں پروردگار عالم نے ایک بار پھر اسی جماعت کو حکومت سازی کی 2/3 اکثریت سے زیادہ اس کے ساتھ اکثریت کے ساتھ حکومت سازی کی توفیق دی، جس جماعت نے ریاست جموں و کشمیر کے اندر آج سے 75 سال پہلے جمہوریت کا، اسلام کی سربلندی کا، آزادی کا اور پاکستان کے قیام سے پہلے پاکستان کی تحریک کا بیڑا اٹھایا تھا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا ایک کا سفر ہے، اس لیے اس پر میں اپنے جمہوریت پسند عوام کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب یہ ساری، جناب اسپیکر، یہ ساری بات کیسے ممکن ہوئی؟ پروردگار عالم کی مہربانی، اور اس کے بعد محمد ناز کا سیاسی جمہوری شعور، اور پھر اس کے بعد جناب مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان صاحب۔ جب ہم مسلم کانفرنس کا ذکر کریں گے تو بات رئیس العراق قائد ملت عباس سے شروع ہوگی، لیکن آزاد کشمیر میں جب ہم جمہوریت کا ذکر کریں گے، جب ہم جمہوری سفر کا آغاز کریں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجاہد اول کا فیضان نظر، ان کی سیاسی کارکنوں کی تربیت، ان کا اثار، ان کا اخلاص، ان کی استقامت، ان کی رواداری، ان کی اخوت، ان کی مرمت، ان کا بھائی چارہ، جس کے نتیجے میں جناب اسپیکر آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کو 1970 کے بعد آج 5ویں بار اور 5 سال پہلے سے لے کر لگاتار 2 مرتبہ حکومت بنانے کی پروردگار عالم نے توفیق دی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجاہد اول اس لیے نہیں کہ وہ میرے والد ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ صرف مسلم کانفرنس کے لیڈر ہیں، اس لیے کہ امام کعبہ عبداللہ ابن سید کی زبان میں جو انہوں نے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ادا کیے، جب انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں چلنے والی تحریک آزادی کے لیے سردار محمد عبد القیوم خان کی ذات میر نارائن روم کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس شخص نے جہاد آزادی کشمیر کو نیلا بخت کے آغاز سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اجاگر کروایا، جس شخص نے نصف زندگی جیلوں میں ابتلا اور آزمائش میں گزاری، جس شخص نے ملک کے طول و عرض میں ایک انچ پر پیدل سفر کیا، جس شخص نے پاکستان کے ساتھ اپنے یکجہتی کے عمل کو مضبوط تر تمام تر حکومتوں کے اختلاف کے باوجود جنرل ضیاء الحق کی حکومت اور کچھ عرصے سے اس حکومت کے موجودہ حکومت کے علاوہ پاکستان کی شاید ہی کوئی ایک حکومت ایسی نہیں ہو جس کے دور میں مجاہد اول کے مسلم کانفرنس کے اور فوجی عباس کے اختلافات کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان نے ہمیشہ اس دو باتوں میں فرق کیا، اور وہ فرق سکھایا ہم سب کو کہ کسی حکومت کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، اہل پاکستان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس راستے پر چلنے والے شخص کا ذکر اور ان کے حوالے سے میں یہ پروردگار عالم کا بھی لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ایک شخص کو ہمارے درمیان موجود رکھا ہے کہ دنیا میں کوئی انقلاب کا بانی جناب اسپیکر اس وقت موجود نہیں ہے، ساری روئے زمین کے اندر کوئی انقلاب کا بانی اپنا ایک کامیاب انقلاب ہوا یا ناکام ہوا، کسی انقلاب کا بانی جو ہے وہ چند سال سے زیادہ موجود نہیں رہا۔ قائد اعظم پاکستان میں موجود نہیں ہے، مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو ہندوستان میں موجود نہیں ہے، ماؤ زیدونگ اب چین میں موجود نہیں ہے، چرچل برطانیہ میں موجود نہیں ہے، اٹلی میں مسولینی موجود نہیں ہے، سوویت یونین تھا اب سوویت روس، رشیا کے اندر اب کوئی اسٹالن اور لینن موجود نہیں ہے، ایران کے اندر کوئی امام خمینی موجود نہیں ہے۔ ساری دنیا کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو دنیا میں انقلاب لانے والے، تبدیلیاں لانے والے یا تبدیلی کی نظر ہو گئے یا تبدیلی کے عمل کی نظر ہو گئے یا تبدیلی کے نتیجے کی نظر ہو گئے، لیکن پروردگار عالم کا بے پناہ کرم ہے
کہ ریاست جموں و کشمیر کو آج وہ شخص تندرست اور توانا حالت میں رہنمائی کے لیے، فکری سیاسی رہنمائی کے لیے موجود ہے، جس نے 22 سال کی عمر میں نیلا گڑھ سے بندوق اٹھائی، 18 ماہ کا جہاد کیا، اور وہی جہاد آزاد کشمیر سے نکل کر گلگت بلتستان تک پہنچا، اور 32,000 مقامی علاقہ نہ صرف جناب اسپیکر آزاد ہوا، بلکہ وہ علاقہ آج بھی پاکستان کا مضبوط ترین دفاعی اظہار کی حیثیت سے موجود ہے۔ اور جس شخص نے آزاد کشمیر میں ادارے قائم کیے، جس نے نظریہ جا کے پاکستان کا راستہ دکھایا، جس نے اسلامی قوانین کا نفاذ کو متعارف کروایا، جس نے اردو کو سرکاری زبان، جس نے سلوار قمیض کو لباس، جس نے جمعے کی چھٹی، جس نے افطار اور قضا، جس نے شریعت کورٹ، اور جس نے آزاد کشمیر میں عدلیہ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سطح پر یہ ادارے قائم کیے، وہ شخص آج ہمیں موجود ہے، اس شخص کی رہنمائی موجود ہے، اور اسی کے فیضان نظر اور رہنمائی کی بدولت ہی ممکن ہوا کہ آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اپنے تمام تر سیاسی نشیب و افراد کے باعث آج ایسے مقام پر کھڑی ہے جہاں نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر، نہ صرف مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر، نہ صرف پاکستان کے اندر، نہ صرف ہندوستان کے اندر، نہ صرف جنوبی ایشیا کے اندر، بلکہ دنیا بھر میں یہ جماعت جنوبی ایشیا کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت نہیں، ایک حکومتی جماعت نہیں، بلکہ یہ جماعت ساری دنیا میں جنوبی ایشیا کے اندر مضبوط ترین اور طاقتور ترین سیاسی اداروں کی حیثیت سے، پاورفل پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی حیثیت سے موجود ہے۔ اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں غریب کارکن ہو جاتا ہے، اور بہت بڑا کریڈٹ مجھے سردار محمد عبد العزیز خان صاحب ہو جاتا ہے، جس سے میں اللہ تعالیٰ کا مہربان شکر ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس اور آزاد کشمیر کی 4 معروف اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے۔ میں اس موقع پر بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی اتحادی جماعتوں کا، ان کے سیاسی کردار کا